الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سرکار کی بارگاہ میں بندہ ایک آیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا. اس روایت کو 4 اصحاب رسول نے روایت فرمایا. سب سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس اور سیدنا سعید بن جبیر اور امام شافعی. یہ 4 افراد نے اس کو روایت فرمایا مختلف انداز سے. چاروں روایتوں میں جو باتیں موجود ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا، ایک انصاری آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور میرے بچے آپ پہ قربان ہو جائیں، میری اولاد آپ پہ قربان ہو جائے، حضور میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. عرض کیا حضور میں آپ سے اپنے ماں باپ اولاد بہن بھائی اپنی اولاد سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا عاشق ہوں. آپ نے اچھا. عرض کرتا ہے حضور بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے سرکار جب تک میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، یہاں سکون رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے، آرام رہتا ہے، دل کو چین رہتا ہے. سرکار میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے گھر جا کر اپنے کام کرتا ہوں، اپنے گھر جا کر اپنے فرائض پورے کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا رزق تلاش کرتا ہوں. سرکار پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، میں گھر جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا، سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا. پھر میں دوڑتا ہوں آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں قرار مل جاتا ہے. سرکار میں کیا کروں؟ اور یہ بات کی اور وہ صحابی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا حضور میں کیا کروں؟ مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے اگر میں آپ کو نہ دیکھوں گا میری جان نکل جائے گی.
میں جی نہیں پاؤں گا آپ کو دیکھے بغیر۔ سرکار آپ کو دیکھتا ہوں تو قرار مل جاتا، سکون مل جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ عرض کیا حضور یہ میرا مسئلہ ہے، اور صحابی رونے لگے، اور اتنا روئے آپ نے فرمایا صحابی اس میں رونے والی کون سی بات ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے حضور مسئلہ یہ ہے میں زندہ ہوں، آپ کی بارگاہ میں ہوں، آپ کے پاس ہوں، جب دل کرتا ہے، جب بے چینی ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، قرار مل جاتا ہے۔ سرکار جب میں بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میرا انتقال ہو جانا ہے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے وصال فرما جانا ہے، سب کا وصال ہونا ہے، تو میں سوچتا ہوں سرکار آپ موجود ہیں، میں بھی زندہ ہوں، آپ تشریف فرما ہیں، اب تو آپ کو دیکھ کر یہاں قرار آ جاتا ہے۔ اگر میں مر گیا، میری موت ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا، میں پھر کیا کروں گا؟ میں پھر کیا کروں گا؟ اور پھر دیوانہ کہتا ہے حضور اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک اور عرض بھی ہے، مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے، عرض یہ ہے سرکار یہاں تو زندگی میں دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیدار کر کے سکون پا لیتا ہوں، بروز قیامت حشر میں بہشت تو مل جائے گی، جنت تو مل جانی ہے، آپ کا صدقہ، آپ کا طفیل، آپ کا استغاثہ کریں گے تو بہشت تو مل جائے گی۔ سرکار آپ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، آپ تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، آپ تو بلند مقام پہ ہوں گے، آپ تو عظیم الشان مقام پر ہوں گے، سرکار ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو وہاں اگر میں آپ کو نہ دیکھ پایا میں کیا کروں گا؟ اگر وہاں میں آپ کو دیکھ نہ پایا بہشت میں تو میں کیا کروں گا؟ تو میں کیا کروں گا؟ یار ذرا غور کر، ہم کیا مانگتے ہیں، میں کیا مانگتا ہوں، تو کیا مانگتا ہے؟ جب دعا کرتا ہے یا اللہ مال دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، کاروبار دے دے، صحت دے دے، زندگی دے دے، وہ صحابہ کیا مانگتے تھے؟ صرف بہشت نہیں، یا اللہ بہشت بھی ملے، سرکار کا ساتھ بھی ملے۔ ابھی آپ نے بات سنی، سرکار وہاں میں کیا کروں گا؟ وہاں تو آپ کا دیدار اگر نہ ہوا تو قرار نہیں ملے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میرے کریم نے زبان نہیں کھولی، ابھی آپ نے اپنے غلام کی بات کا جواب عطا نہیں فرمایا۔ جبریل آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضور رب کا پیغام بھی لے کے آیا ہوں، سلام بھی لے کر آیا ہوں، رب کا پیغام بھی لے کر آیا ہوں، سلام بھی لے کر آیا ہوں، سلام قبول فرما لیجئے۔ اور پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو، جو آپ کا دیوانہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس آ کر اپنی عرضی پیش کر رہا ہے، اس کو بتا دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو بیان فرما دیجئے، اپنے غلام کو کہہ دیجئے میرے رب نے فرمایا ہے اے دیوانے پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، بروز قیامت جو بندہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا دیوانے پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر آپ نے بتایا جب آیت اتری، آپ نے فرمایا اے دیوانے تمہیں خوشخبری ہو، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن آپ کو اس کے ساتھ کر دے گا، اس کے ساتھ بھیج دے گا۔
ہم اس لیے کہتے ہیں، ہمارا اس لیے عقیدہ اور ایمان یہ ہے، ہم یہاں پہ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، سرکار کا نام لیتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں، سرکار کو پکارتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز قیامت کا دن سرکار کا چہرہ ہوگا، سرکار کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ العزیز سرکار کی نعت پڑھ رہے ہوں گے، سرکار کی نعت پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کے صحابی ہیں، نام ہے عروہ بن مسعود، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، اسلام سے پہلے یہ کفار کے سفیر ہوا کرتے تھے، مختلف ممالک میں سفیر بن کے جایا کرتے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کے وقت یہ کفار کی طرف سے سفیر بن کے آئے، دیکھا معاملہ، بات چیت دیکھی، تو معاملہ دیکھ کر واپس گئے کفار میں، جا کے کہتے ہیں اے کفار میری بات مانو، میری بات پہ عمل کرو، مسلمانوں سے قتال نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، ان سے نہ لڑنا۔ پوچھا کیوں؟ جنگ کیوں نہ کریں، قتال کیوں نہ کریں، لڑائی کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ان کے غلام دیکھے، ان کے نوکر دیکھے، ان کے پیروکار دیکھے، خدمت گار دیکھے، ان کی پیروی کرنے والے دیکھے ہیں، لیکن جو احترام، عزت، شان، وقار میں نے محمد رسول اللہ کے اصحاب کا دیکھا ہے، کسی اور کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو احترام مسلمان اپنے پیغمبر کا کرتے ہیں کوئی اور کرتا ہی نہیں ہے، کوئی اور کرتا ہی نہیں، نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا دیکھ کے آئے ہو، تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں یہ دیکھ کے آیا ہوں جب وہ رسول وضو کرتے ہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں اور وضو کے اعضاء کا پانی زمین پر نہیں گرتا، اس کے غلام وہ پانی اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں اور اپنے اوپر مل لیا کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے مبارک منہ سے لعاب باہر پھینکتے ہیں، لعاب نکالتے ہیں، تھوک مبارک باہر نکالتے ہیں، ان کے غلام تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جب وہ بال کٹواتے ہیں، اپنے بال ترشواتے ہیں، آپ کے غلام آپ کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ پھر آپ کہتے ہیں او یارو اہل مکہ باز آ جاؤ، سوچو جو غلام اپنے آقا کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والا پانی زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے، وہ ان کا خون کس طرح گرنے دیں گے؟ طرح چاہیں گے کہ آپ کا خون زمین پر گرے، اور آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے ان کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والا پانی زمین پر نہیں گرتا، اصحاب اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں۔ یہ اصحاب رسول کی آپ سے محبت ہے، یہ اصحاب رسول کا آپ سے عشق ہے، یہ اصحاب رسول کا آپ سے پیار ہے، آپ سے دیوانگی ہے، آپ سے والہانہ محبت ہے، آپ سے والہانہ عشق ہے۔ جو بندہ ایک بار آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آپ کا غلام بن گیا، آپ کا نوکر بن گیا، آپ کا عاشق بن گیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ خرید سکی نہ جھکا سکی۔ اور آج میں اور آپ ناکام کیوں ہیں؟ میں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ میری اور آپ کی زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ میری اور آپ کی حیات میں آرام کیوں نہیں؟ میرے گھر اور آپ کے گھر میں آرام کیوں نہیں؟ رزق میں برکت کیوں نہیں؟ پھر آپ کے مال و متاع میں برکت کیوں نہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، صرف اس کا ایک سبب ہے میرے دوستو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی میسج ہے کہ جب تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جہاں دل میں نہیں ہوگا کوئی عمل کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آتا، کوئی بات کام نہیں آتی۔ عشق مصطفیٰ کی شمع کو دل میں جلا لو، پھر آپ کے کام خدا کر دیا کرے گا۔
جو بندہ قرآن کہتا ہے جو شخص اللہ کے راستے پہ نکل کر جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو خدا اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، خدا اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، خدا اس کے لیے راستے وسیع کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹیں، اسلام کی طرف لوٹیں، جو دین ہے اس کو سمجھیں، اس کی طرف لوٹیں، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی ہمارا دنیا اور آخرت کے اندر ہمارا وتیرہ، ہمارا شان ہوگا۔